BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. لاک ڈاؤن کی دھمکیاں اور حکومت کو مفلوج کرنے کے منصوبوں کے بعد کیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پاکستان میں پاناما لیک سے شروع ہونے والا طوفان ٹل گیا ہے؟ اس وقت حالات جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج جو کارروائی عدالت عظمیٰ میں ہوئی ہے تمام فریقین جو ہے اس کا احترام کریں، اس کو فالو کریں. گڑانی شپ بریکنگ یارڈ میں ایک بحری جہاز توڑنے کے دوران دھماکے سے 14 مزدور ہلاک، درجنوں زخمی. اور امریکہ میں انتخابات آنے کو ہیں، آپ کو لے چلیں گے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد، جہاں بنائی گئی ایک آہنی دیوار نے جیتے جاگتے گاؤں ویران کر ڈالے. پاکستان میں سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے قیام کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف نے اپنا احتجاج منسوخ کر دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ اب احتجاج کے بجائے 2 نومبر کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں یوم تشکر منایا جائے گا. اس سے پہلے عمران خان نے 2 نومبر کو حکومت کے خلاف احتجاجی مہم میں اسلام آباد میں دھرنا دینے اور شہر بند کر دینے کا اعلان کیا تھا. شہزاد ملک کی رپورٹ. آج سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کے معاملے پر عدالتی کارروائی شروع ہوئی تو توقع یہی کی جا رہی تھی کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر آج کوئی عبوری حکم نامہ ضرور جاری کرے گی، لیکن ایسا تو نہیں ہوا اور عدالت عظمیٰ نے اس معاملے کی چھان بین کے لیے عدالتی کمیشن کی تشکیل کا عندیہ دیا. عدالتی کمیشن کی تشکیل کے فیصلے کو فریقین اپنے لیے اخلاقی فتح قرار دے رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنے 2 نومبر کے احتجاج کو یوم تشکر میں تبدیل کر دیا ہے. جوڈیشل کمیشن کے اگر ٹرمز ہونے ہیں، اس کی پاورز کا تعین ہونا ہے، اس کی ٹائمنگ تعین ہونی ہے. میرا خیال ہے، میں ذاتی ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی جوڈیشری اپنا تاریخی کردار ادا کرنے کے لیے، انصاف پہ مبنی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ عدالتی کمیشن کی تشکیل حکومت کو سوٹ کرتی ہے اور حکومتی وزراء اس فیصلے سے مطمئن نظر آتے ہیں. ہم بالکل اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ سیاست ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے، اور وہ اس وقت حالات جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آج جو کارروائی عدالت عظمیٰ میں ہوئی ہے تمام فریقین جو ہے اس کا احترام کریں، اس کو فالو کریں اور اس پہ بھرپور اعتماد کا اظہار کریں. قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کی تحقیقات جلد مکمل ہونے کا امکان نہیں ہے اور اس عدالتی کمیشن کو اپنی کارروائی مکمل کرنے میں چند ماہ ضرور درکار ہوں گے، جس سے شاید پی ٹی آئی کی قیادت مطمئن نہ ہو. شہزاد ملک، BBC نیوز، اسلام آباد. عدالت عظمیٰ میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے چند گھنٹے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں احتجاج کو اب یوم تشکر کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ کے باہر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے میڈیا سے بات کی. اس موقع پر ہمارے ساتھی ہارون رشید بھی وہاں موجود تھے. آج سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کی انکوائری کے لیے ایک کمیشن پر حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اتفاق کے بعد ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی عمران خان نے اپنے ورکروں کے ساتھ یہاں پر خطاب کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں جزوی کامیابی ملی ہے، کیونکہ جمعرات کے روز جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس انکوائری کے کہ یہ انکوائری ہونی کس طرح چاہیے، وہ دونوں فریق جو ہیں وہ عدالت کے سامنے لے کے جائیں گے. اور عدالت نے کہا ہے کہ اگر دونوں متفق نہیں ہوتے ان ٹرمز آف ریفرنسز پر تو پھر عدالت خود اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. تو اس طرح سے اس چیز کو یہاں پر عمران خان نے اپنی ایک کامیابی کے طور پر پیش کیا ہے. اپنے ورکر سے کہا ہے کہ وہ فی الحال آج منتشر ہو جائیں پرامن طریقے سے، لیکن کل کا جو احتجاج ہے وہ ابھی بھی آن ہے اور کل 2 بجے انہوں نے ان سب ورکروں کو پریڈ گراؤنڈ میں جو عدالت نے پی ٹی آئی کے لیے مختص کیا تھا جلسے کے لیے وہاں جمع ہو جائیں. تاہم انہوں نے شاید ہلکا سا اشارہ اس میں یہ بھی دیا ہے کہ 10 لاکھ لوگ وہاں اگر جمع ہوں گے تو اگر اس میں سے کچھ لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. لہٰذا لگتا یہ ہے کہ ابھی بھی پوری طرح سے جو پی ٹی آئی کی جنگ تھی وزیر اعظم کو تحقیقات کے اندر لانے کی، وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہے. یہ جمعرات کے دن دوبارہ عدالت میں ہی اس چیز کا فیصلہ ہوگا. ہارون رشید، BBC نیوز، اسلام آباد.
اور اسی بارے میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں ہمارے نامہ نگار آصف فاروقی۔ آصف، یوم تشکر تحریک انصاف کو منانا چاہیے یا پھر حکومت کو؟ دیکھیے علیہ، ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ہی منانا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ حکومت کو اس لیے منانا چاہیے کہ اب اسلام آباد کی سڑکوں پر یا ارد گرد کے علاقوں پر میں احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی لوگ حکومت کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر رہے، اور جو ایک سیاسی بے یقینی کی سی کیفیت سی وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو حکومت کو ظاہر ہے اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ عمران خان کو اس لیے بھی منانا چاہیے کہ وہ حکومت کو بزور طاقت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکے، اس کے باوجود ان کے پاس ایسی بات ہے کہ جس پہ وہ کل انہوں نے جشن منانے کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ بھی ان کے لیے ایک یوں سمجھ لیجئے کہ فیس سیونگ کا رستہ نکل آیا ہے جس پہ ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اصل میں یہ جو کمیشن بنا ہے سپریم کورٹ کا، اس نے ان دونوں پارٹیز فریقوں کو اس صورتحال سے نکلنے کا رستہ فراہم کر دیا ہے۔ دونوں یہ دعویٰ کر سکتے ہیں، جو شاید وجہ بھی ہے کہ اس میں دونوں کی فتح ہوئی ہے۔ تو چلیں دونوں کو یوم تشکر منانے دیں۔ اچھا آصف، پچھلے کچھ دنوں میں جمہوریت کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو سکتی ہے۔ اسی تناظر میں نئے آرمی چیف کی تقرر کی باتیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس طرح کے خدشات تو اب ختم ہو جانے چاہیے نا؟ دیکھیے علیہ، مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان نے احتجاج کا اعلان کیا تھا تو حکومت یقین جانیے کہ اس بات سے نہیں ڈر رہی تھی کہ عمران خان لاکھوں لوگ یا ہزاروں لوگ دارالحکومت میں لے آئیں گے تو اس سے کچھ ہو جائے گا۔ وہ اصل میں اس کے بعد ممکنہ صورتحال جو پیدا ہو سکتی تھی اس سے خوفزدہ تھے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی خدا نخواستہ وائلنس ہوتا، تشدد ہوتا، ہلاکتیں ہوتی، اس سے صورتحال خراب ہو سکتی تھی۔ میاں نواز شریف خاص طور پہ 90 کی دہائی دیکھ چکے ہیں جس میں اس طرح کی تحریکوں کے بعد نتیجے میں وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑا ہے، وزیر اعظم خود اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو وہ اس طرح کی معاملات حکومت کے ذہن میں تھے جس سے وہ خوفزدہ تھے۔ اب جب یہ سبسائڈ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے براہ راست تھریٹ اس طرح کی حکومت کو نہیں ہے، اور صورتحال ویسے بھی کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ فوج کے ساتھ حکومت کے تعلقات کچھ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حکومت کو اس کے لیے خاصا مطمئن ہونا چاہیے اس وقت۔ اسلام آباد سے آصف فاروقی، ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ۔ آئیے اب دیگر اہم موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بلوچستان کے علاقے گڑانی میں ناکارہ بحری جہاز کو کاٹ کر سکریپ بنانے کے دوران دھماکے سے آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 10 مزدور ہلاک اور 50 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ گڑانی اور ہب میں طبی سہولیات کے فقدان کی وجہ سے زخمیوں کو کراچی سول ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دیکھیے ریاض سہیل کی رپورٹ۔ آج صبح کو گڑانی شپ بریکنگ میں ایک آئل ٹینکر میں اس دوران دھماکے کے بعد آگ لگ گئی، جب وہاں پہ مزدور وہاں پہ اس کی کٹائی کر رہے تھے۔ اب تک سول اسپتال میں 40 کے قریب زخمیوں کو لایا گیا ہے۔ یہاں پر کچھ زخمیوں کو جو لایا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ صبح کو وہ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے کہ یہ دھماکہ ہوا، اور جو جہاز کا ڈیک تھا اس پر کافی مزدور کام کر رہے تھے۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا ہے تو کافی اس دھماکے کی شدت کی وجہ سے سمندر میں گر گئے۔ سارا چھت اوپر سے پھٹ گیا، سارا آدمی سمندر میں چلا گیا، کوئی اندر چلا گیا، جل گیا، کوئی ملا بھی نہیں ہے ابھی تک۔ کوئی آدمی ہے جو اتر آیا پیپ کے ذریعے۔ اور یہ دھماکہ بتا رہے ہیں کہ اس قدر شدید تھا کہ جو آس پاس کے جو ڈیکس ہیں وہاں پہ کام کر رہے تھے، جو دیگر بحری جہازوں پہ کام کر رہے تھے، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں، اور آس پاس کے جو لوگ دور کہیں بھی بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں بھی چوٹیں آئی ہیں۔ جب دھماکہ ہوا تو ان لوگوں کی وہ پریشر بھی ہمارے جہاز میں آ گئے۔ ہم لوگ کافی دیر تک چھپے ہوئے تھے کیونکہ اوپر وہ لوہے اڑ رہے تھے نا، تو اپنے ڈر کی وجہ سے، لوہے کی وجہ سے جو ہے نا ہم لوگ اپنے جگہ میں چھپے ہوئے تھے۔ جو گڑانی کا علاقہ ہے یہاں پر پرانے جہازوں کو کاٹ کر اس میں سے اسکریپ حاصل کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو لوہے کی کھپت ہے اس کا 25% اسی شپنگ انڈسٹری سے ہی آتا ہے۔ اس وجہ سے اس پر کافی مراتیں بھی ہیں، مگر وہاں پر مزدور جو کام کرتے ہیں ان کے لیے کوئی بھی سیفٹی اور سیکیورٹی کے جو انتظامات نہیں ہیں۔ اب کچھ عالمی خبروں پر ایک نظر۔ عراقی خصوصی دستے موصل کے مضافات میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں نام نہاد دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے ساتھ شدید لڑائی جاری ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی اطلاعات کے مطابق دولت اسلامیہ نے 40 سابق عراقی فوجیوں کو سنیچر کو ہلاک کرنے کے بعد ان کی لاشیں دریائے دجلہ میں پھینک دی تھیں۔
तुर्की ने रोज़नामा जमहूरियत के एक सीनियर सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर यूरोपीय यूनियन के इस मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया है कि तुर्की ने आज़ादी सहाफ़त की रूह से हद से तजावुज़ किया है। वज़ीर आज़म बिनाली यिल्दिरम ने कहा कि हमें आपकी सुर्ख लकीर की परवाह नहीं। चीन ने जनूबी शहर जोगचाई में मुनक़िदा एक एयर शो में पहली बार अपने जदीद तरीन लड़ाका तैयारे की नुमाइश की है। J-20 नामी ये तैयारा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल है, जिसकी वजह से रेडार इसका पता नहीं चला सकता। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में आगे चलकर आपकी मुलाकात करवाएंगे ऐसे सफ़ेद फाम अफराद से जिनके मुताबिक अमरीका सिर्फ गोरों ही का मुल्क है। और आपको अमेरिका मेक्सिको सरहद के एक ऐसे हिस्से भी ले जाएंगे जहां आहनी दीवार ने सरहद के दोनों तरफ वीरानी फैला दी। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज की। अमेरिका में अगले हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात की मुहिम की रिपोर्टिंग के सिलसिले में BBC की एक टीम शुमाली अमेरिका में वोटरों की आरा जानने के लिए सफ़र कर रही है। एक ऐसे वक्त पर जब मुल्क में नस्ली बुनियादों पर कशीदगी में इजाफा हुआ है, हमारे नामानिगार अलीम मकबूल ने रियासत मोंटाना के शहर वाइट फिश में बाज़ वोटरों से बात की और जानना चाहा कि नस्ल और इंतहाई दाएँ बाजू के ख़यालात इंतखाबी मुहिम पर किस कदर असरअंदाज हो रहे हैं। मोंटाना के पहाड़ों के दरमियान ये एक खूबसूरत सयाहती शहर है, लेकिन वाइट फिश इस नस्ल परस्त सफ़ेद फार्म का आबाई कस्बा भी है। हम सफ़ेद फार्म आबादी के लिए मराद में इजाफा चाहते हैं, इसे मज़ीद गहरा करना चाहते हैं। मैं अपने लोगों का दूसरे लोगों से ज़्यादा ख्याल करता हूँ। अफ्रीकी अमरीकी क्यों आपका ख़ानदान नहीं? एक अफ्रीकी अमरीकी मेरे ख़ानदान का हिस्सा इस लिहाज से नहीं हो सकता क्योंकि वो मेरे बड़े ख़ानदान यानी नस्ल का हिस्सा ही नहीं। वो इस मुल्क में एक तरह से रह रहे हैं, लेकिन जब सवाल आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स की पहचान क्या है, तो अफ्रीकी लोग कभी भी इसकी पहचान नहीं थे। अमेरिका की पहचान सफ़ेद फार्म, एंग्लो सैक्सन और यूरोपी लोग हैं। मैं क्या हूँ? आखिर में इसका ताल्लुक यूरोप से ही है। हालिया इंतखाबी मुहिम से पहले नस्ल परस्त लोग खुद को समाज में तन्हा महसूस करते थे, लेकिन एक शख्स ने ये सब बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमें लगता है कि मेरी तहरीक और मेरा नजरिया सदारती उम्मीदवार के लिए एक हरावल दस्ते का किरदार अदा कर सकते हैं। और यही वो नुक्ता है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत से एक तरह से नस्ल परस्ताना ख्यालात को कबूलियत दे दी गई है। ये ख्याल कि ट्रंप हमारे मुल्क के रहनुमा हो सकते हैं बहुत खौफजदा करने वाला है। मेरा ख्याल है कि वो एक नस्ल परस्त है और ये कि वो हमें बुरी तरह तकसीम करके रख देंगे। वो लोगों के खदशात से खेल रहे हैं। वो ये कहते हैं कि वो नस्ल परस्त नहीं, लेकिन वो बिल्कुल नस्ल परस्त हैं। लेकिन दूसरे लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सब कुछ कह रहे हैं। वो कौम परस्ती को इंतखाबी मुहिम में ले आए हैं। इस सब का ताल्लुक हमारी बका से और इस बात से है कि हम कौन हैं। जाहिर है सफ़ेद फार्म लोगों की हालत बेहतर है, लेकिन ये एहसास बढ़ रहा है कि हमारी क़ुव्वत कम होती जाएगी। रिचर्ड एक्सपेंसर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से शायद पुरजोश हों, लेकिन वो जीतते हैं कि नहीं अभी ये वाज़े नहीं। लेकिन कई लोगों का ख्याल है कि उन्होंने पहले ही अमरीकी मुआशरे को इंतहाई मुनक़सिम मुआशरे में बदल कर रख दिया है। अलीम मकबूल की रिपोर्ट। मेक्सिको से हिस्पानवी बोलने वाले तारिकीन वतन की कानूनी और गैर कानूनी ज़राए से अमरीका आमद एक लंबे अरसे से वहाँ की सियासत में एक हसास मौजू रहा है और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से मामला मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया है। इसी तनाजुर में अमरीका में हमारे नामानिगार ब्रजेश उपाध्याय कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के करीब हकुम्बा गए और आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की। अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर हकुम्बा। कभी यहाँ खासी रौनक होती थी, लेकिन एक इंटरस्टेट हाईवे ने इस शहर को बाईपास कर दिया। बिजनेस ठप हो गया। जो थोड़ी बहुत आमदनी थी वो सरहद पार बसे मेक्सिकन गांव की वजह से। लेकिन 11 सितंबर के हमले के बाद उस गांव और इस शहर के बीच खड़ी कर दी गई एक लोहे की दीवार। लोहे की इस दीवार के पीछे है मेक्सिको का छोटा सा गांव हुकुमी और इस तरफ है अमेरिका का छोटा सा कस्बा हुकुम्बा। दीवार से पहले
बॉर्डर पेट्रोल से पूछकर दोनों तरफ के लोगों का आना जाना था, दोस्तियां थीं, रिश्तेदारियां थीं। दीवार के बाद इलाका तो बंट ही गया, वो रिश्ते भी खत्म हो गए। हकुम्बा में रहने वाले क्लिंटन हाइम्स बेरोक टोक अमेरिका से मेक्सिको में आते जाते थे। अंतर्राष्ट्रीय सरहद तो बस कहने भर को थी। कहते हैं आज यहाँ आम लोगों से ज्यादा बॉर्डर पेट्रोल के लोग दिखते हैं। It's an eyesore. I don't like to see this. ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और आंखों में चुभती है। मेरे ख्याल में हमने टनों स्टील की ये दीवार खड़ी करके इस खूबसूरत वादी को बर्बाद कर दिया है। क्या मकसद है इसका और क्या ये अच्छा फैसला है? सियासतदानों का फैसला कैसे अच्छा हो सकता है? अब इस शहर की आबादी मुश्किल से 500 लोगों की रह गई है। दीवार की वजह से मेक्सिको से इधर घुसने वालों की तादाद में कमी तो आई है, लेकिन अभी भी मुश्किल पथरीले रास्तों के जरिए लोग एक बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ घुसने की कोशिश करते रहते हैं। यहाँ एक छोटी सी बुटीक चलाने वाली नैन्सी जीन कहती हैं कि उन्होंने ऐसे कुछ लोगों को कई बार देखा है, उन्हें खाना और पानी देकर कुछ मदद भी की है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनका एक ही पैगाम है, हमने दीवारें पहले भी खड़ी की हैं, वो ही काफ़ी हैं। हमें दीवारें बनाने की नहीं बल्कि हमदर्दी, कबूलियत और मोहब्बत दिखाने की ज़रूरत है। इस शहर में कुछ ही लोग दीवार के हक में नजर आए। जॉन होग यहाँ रिटायर्ड जिंदगी बिता रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की दीवार की सोच उन्हें सही लगती है। गैर कानूनी तारकीन वतन को रोकने का कोई ना कोई तरीका तो ज़रूरी है ना। मिसल मशहूर है ना कि अगर सरहदें नहीं हैं तो मुल्क भी नहीं है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ इससे। आज अमेरिका उस दोराहे पर है जहां एक सोच ऊंची होती दीवारों को अपनी बेहतरी का रास्ता मानती है, दूसरी वो जो दीवारों के बावजूद नए रास्ते तलाशने की कोशिश में लगी है। ये चुनाव काफी हद तक उन्हीं दोनों के बीच की जंग है। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूज़, सैन डिएगो, कैलिफोर्निया। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।